بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم سورہ انفال کی آیات 20 تا 24 کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ آیات نہایت اہم ہدایات پر مشتمل ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت دل و جان سے سننے اور قبول کرنے اور حقیقی زندگی کی طرف بلانے کا پیغام دیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ان آیات میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے اور یہ ہماری عملی زندگی میں کیسے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم ان آیات کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور اس سے مت پھیرو منہ، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو اس کو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بن جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں جیسا، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا وهم لا يسمعون، کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، بے شک سب جانداروں میں بدترین قسم کے جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور جو عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کچھ بھلائی جانتا، خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یعنی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں گے منہ پھیر کر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا۔ اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائیں، لما یحییکم، اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے قلب یعنی دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اب اس پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے بیان فرمایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد اور بے سامانی کے یہ فتح عظیم صرف اللہ جل شانہ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی ہے، اور یہ نصرت و امداد نتیجہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت حق کا۔ اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے اللہ نے فرمایا، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، یعنی قرآن اور کلمہ حق سن لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے، اور سننے کے 4 درجات ہیں۔ نمبر کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھا اور نہ اس پر اعتقاد اور اعتماد کیا اور نہ عمل کیا۔ دوسرا یہ کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا، نہ عمل کیا۔ تیسرا یہ کہ سنا بھی اور سمجھا بھی اور اعتقاد اور اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا۔ چوتھا یہ کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اعتماد بھی کیا اور عمل بھی کیا۔
ظاہر ہے کہ سننے کا اصل مقصد پوری طرح تو چوتھے درجے ہی سے حاصل ہوتا ہے جو مومنین کاملین کا مقام ہے، اور ابتدائی تینوں درجوں میں سننا ناقص اور نامکمل ہے، جس کو ایک حیثیت سے نہ سننا بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیات میں آتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جس میں حق کا سننا، سمجھنا، اعتقاد کرنا تو موجود ہے مگر عمل نہیں، اس میں اگرچہ سننے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے وہ بھی بیکار نہیں۔ یہ درجہ گناہگار مسلمانوں کا ہے۔ اور دوسرا درجہ جس میں صرف سننا اور سمجھنا ہے، نہ اعتقاد ہے نہ عمل ہے، یہ منافقین کا درجہ ہے کہ قرآن کو سنتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے اور ظاہر میں اعتقاد و عمل کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہے۔ اور پہلا درجہ عام مشرکین اور کفار کا ہے جنہوں نے کلمہ حق اور قرآن کی آیات کانوں سے تو سن لی مگر کبھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تو آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ حق بات کو سن تو لیتے ہو، یعنی سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہاری طرف سے موجود ہے مگر آگے اس پر عمل بھی پورا کرو، اطاعت سے روگردانی نہ کرو تاکہ سننے کا اصل مقصد مکمل ہو جائے۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر در حقیقت سنایا کچھ نہیں۔ ان لوگوں سے مراد عام کفار بھی ہے جو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اعتقاد کا نہیں کرتے، اور منافقین بھی ہے جو سننے کے ساتھ سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کے بھی مدعی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں محروم ہیں، یعنی منافقین اور کفار دونوں محروم ہیں، اس لیے ان کا سننا نہ سننے کے حکم میں ہے۔ مسلمانوں کو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع فرمایا گیا۔ تیسری آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے اور اس کو قبول نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ لفظ دواب دابہ کی جمع ہے، اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے مگر عرف و محاورے میں صرف چوپایا جانوروں کو دابہ کہتے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کے قبول کرنے سے گونگے ہیں، اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہیں، اور یہ ظاہر ہے جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو اس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا اور اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات بنا دیا گیا، یہ سب انعامات صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت حق میں مضمر اور منحصر ہے۔ جب انسان نے حق بات کے سننے، سمجھنے اور ماننے سے اعراض کیا تو یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس سے سلب کر دیتا ہے اور وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے، اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ ان میں طلب حق ہی نہیں ہے کہ حق بات سن لیں تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ بھلائی سے مراد اس جگہ طلب حق ہے کہ طلب ہی کے ذریعے تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی انسان کو ایک قسم کی جستجو اور طلب ہو کہ وہ یہ چیز حاصل کرے گا، وہ یہ علم حاصل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے تدبر اور فہم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسی سے پھر اس کا اعتقاد اور عمل اس کو ان کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور جس میں طلب حق ہی نہیں، جس کو حق حاصل کرنے کا طلب ہی نہیں ہے تو گویا اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں تو معلوم ہوا کہ در حقیقت وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے
تو وہ ہرگز قبول نہ کریں گے بلکہ اس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ یعنی ان کی یہ روگردانی اس بنا پر نہ ہوگی کہ دین میں ان کو اعتراض کی بات نظر آ گئی اس لیے نہیں مانا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ 5ویں آیت میں پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل اور اطاعت کا حکم ایک خاص انداز سے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس میں اللہ اور رسول کا اپنا کوئی فائدہ نہیں بلکہ سب احکام تمہارے ہی فائدے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی بات مانو اللہ کی اور رسول کی جبکہ رسول تم کو ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے۔ اب وہ حیات جس کا ذکر اس آیت میں ہے کیا ہے، اس میں کئی احتمالات ہیں، اس لیے علماء تفسیر نے مختلف قول اختیار کیے ہیں۔ سدی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حیات بخش چیز ایمان ہے کیونکہ کافر مردہ ہے۔ قتادہ نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے جس میں دنیا و آخرت کی زندگی اور فلاح مضمر ہے، یعنی پوشیدہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ حق ہے، حق مراد ہے اس سے۔ ابن اسحاق نے فرمایا کہ مراد اس سے جہاد ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی، اور یہ سب احتمالات اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں، اور مراد یہ ہے کہ ایمان یا قرآن یا اتباع حق وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اللہ تعالیٰ کے درمیان جو غفلت اور شہوت وغیرہ کے حجابات حائل ہے وہ راہ سے ہٹ جائے اور حجابات کی ظلمت دور ہو کر نور معرفت دل میں جگا لے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں عظیم حکمت و موعظت یعنی نصیحت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اس کو فوراً کر گزرو، دیر نہ کرو، اور اس فرصت وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادے کے درمیان قضائے الہی حائل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیماری پیش آ جائے یا موت آ جائے یا کوئی ایسا مشغلہ پیش آ جائے کہ اس کام کی فرصت نہ ملے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ چھوڑے، کیونکہ معلوم نہیں کل کیا ہونا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بتلایا گیا ہے، جسے دوسری آیت میں سورہ قاف میں اس طرح بیان کیا ہے اللہ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے۔ جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاروں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھے۔ حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اور رسول کی احکام کی تعمیل کرو اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ، اور فرصت وقت کو غنیمت جان کر فوراً کر گزرو، معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا جذبہ اور امنگ باقی رہتی ہے یا نہیں۔